اچھا بھئی آپ لوگ کوئی بات کہیے. جاوید نامہ آئندہ پڑھیں گے. بڑا اثر ہوا طبیعت پہ. آپ شاید حیران ہوں کہ گویا ایک غیر متوقع چیز ہے. رات فیڈرل کاسترو کا انتقال ہو گیا. طبیعت پہ اثر اس وجہ سے ہوا کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام اور جن بڑی مملکتوں کا تحکم ہے کہ ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت پوری دنیا پر غالب آ جائے، ان کو کمزور کر دینے والے عناصر میں سے ایک عنصر کم ہو گیا. مذہب کا ظاہر ہے کہ اس سے کیا تعلق ہو کہ ان لوگوں کی زندگی دونوں طرف مذہب سے بالکل مبرہ ہے، لیکن پھر بھی اس دنیا میں جینا ہے جہاں چاروں طرف سرمایہ اور اس کے خلاف جنگ جاری. تو بڑا افسوس ہوا. CIA نے خود اعتراف کیا کہ اتنے 100 مرتبہ کوشش کی کہ مارا جائے مگر نہیں مارا گیا. اچھی بات ہے کہ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں، مگر اس ناکامی کے اعتراف میں بھی کچھ چھپا ہوا ہو، کیا کہہ سکتے ہیں. اور جہاں پوری صحیح سند اور دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ یہ CIA ہی نے کیا ہے، وہاں چاہیں مصلحت و انکار کر. اس لیے دنیا کے یہ حالات ایک طرح سے سوہانے روح ہیں. تو طبیعت ایسی پوچھی کہ آئندہ علامہ پہ بات کریں گے. ہے ہر طرف سرمایہ داری کا راج. اسباب اور وسائل جن اقوام اور جن ہاتھوں میں زیادہ ہیں، اس دنیا میں جس تہذیب اور تمدن اور تعلیم کو چاہیں رائج کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ہوتا ہے، کوئی جھونکا تو چلو خوشی ہوتی ہے، ورنہ یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس نے اس جہان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. کوئی مذہب اور ملت ایسی نہیں جہاں پہ غربت اور سرمائے کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس نے مسائل نہ پیدا کیے. سیاست کو دیکھ لو،
معیشت کو دیکھ لیں، خود مذہب کو دیکھ لیں، معاشرت کو دیکھ لیں، ہر طرف سرمایہ داری کا راج ہے اور دوسری طرف ایک ایک بوند کو لوگ ترستے ہیں۔ کیا خدا کی زمین ہے کہ لقمہ کھانے کو میسر نہیں اور لوگ فاقہ کرتے ہیں، اور صاف پانی پینے کو میسر نہیں، اور لوگ جو کچھ پیتے ہیں اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا علاج میسر نہیں۔ کیا کرے آدمی اور کہاں جائے؟ مرزا غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گویا کہا ہے کہ قیامت میں بالکل میرا حساب نہ کریں، اور اگر فرشتوں کی طرف سے، محکمہ انصاف کی طرف سے میرے خلاف کوئی چارج شیٹ آئے اور میری شکایت آئے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے، تو میں نے قتل نہیں کیا، کفر نہیں کیا، کسی کے حق پہ قبضہ نہیں کیا، ڈاکہ نہیں مارا، کوئی ایسی حرکت کی نہیں، اور جب غم اور دکھ زیادہ بڑھ گئے تو شراب کا سہارا لیا۔ ایک یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا حساب کرنا ہو تو بھی میرا حساب کیا کرنا ہے، ایران کے بادشاہوں کا حساب لیا جائے جو کھلی پیتے ہیں، اور میں بیچارہ بھیک مانگ مانگ کے یہ منہ کالا کرتا ہوں۔ اور اگر محکمہ انصاف سے پھر بھی میری شکایت آئے تو ایک طرف میرے پینے کے گناہ کو رکھا جائے اور دوسری طرف جو گناہوں کی حسرتیں ہیں وہ بھی ساری رکھی جائیں، تو حسرتیں زیادہ نکلیں گی، لہذا اس وجہ سے بھی مجھے معافی دی جائے۔ پھر کہتا ہے کہ کم سے کم زندگی گزارنے کو ایک ایسا شہر چاہیے جس شہر میں کوئی کپڑے کو ترستے ہوئے ننگا نہ ہو اور بھوک کا ستایا ہوا بھوکا نہ ہو۔ تو ایک شہر ایسا ہو جس میں زندگی بسر کرو، اور بادشاہ ایسا ہو کہ جب اس کے ہاں جاؤں تو اتنے روپے اور ہیرے اور جواہرات دے کہ میں اٹھا نہ سکوں، ہاتھی بلانا پڑے، تو ہاتھی پہ لدے جائیں اور پھر وہ ہاتھی چلے، اور میں دلی میں جتنے غریب مسکین ہیں دونوں طرف ان کو لٹاتا جاؤں، حتیٰ کہ کوئی بھوکا اور کوئی ننگا نہ رہے۔ لیکن کہاں میسر ہے؟ غالب جہاں رہتے تھے اب تو وہاں عمارتیں بن گئی، ایک میدان تھا، دلی کے لولے لنگڑے
اندھے بہرے، جس کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا وہاں آ کے لیٹا رہتا. تو غالب دن کو شام کو کھانا منگا کے انہیں دیتے رہتے، قرض لے لیتے تھے لوگوں سے اور ان اپاہجوں بیماروں کی خدمت کرتے رہتے. یہ انسان پروری تھی. لیکن اب انسان پروری بھی کوئی کہاں تک کرے، کہاں تک کسی کی کوئی مدد کرے. اس لیے جو کشمکش سرمایہ دارانہ نظام کی اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ دولت کی تقسیم اس کو اعتدال میں رکھا جائے، یہ بڑی قوت سے جاری ہے اور سرمایہ دارانہ ذہنیت اور نظام غالب. مذہبی لوگ ایسی بات کریں تو انہیں کافر اور کمیونسٹ قرار دیتے ہیں. خیر اب تو وہ دور بھی ماند پڑتا جا رہا ہے کہ کوئی کسی پہ الزام لگائے تو کوئی اس کی تحقیق ہو، کوئی برا مانے، کیونکہ مذہب موضوع نہیں رہا. بڑودہ کے قاضی صاحب نے غالب کے خلاف کچھ باتیں لکھی تو غالب نے مہدی کے نام خط لکھا ہے، اس کے نام اس خط میں لکھا ہے کہ قاضی صاحب جو الزامات مجھ پہ لگاتے ہیں، اگر میں نے ان کا دل دکھایا ہو، کوئی ان کے خلاف بات کی ہو تو پھر جا کے معافی مانگوں، ورنہ معافی کس چیز کی مانگوں؟ اگر وہ دشمن ہیں تو دشمن الزام لگاتے ہی ہیں، کس کا جواب لکھا جائے، کس کس کو کہا جائے؟ پھر شعر بھی لکھا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے، غالب کو برا نہیں ماننا چاہیے کسی کی برائی پہ، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ اسے اچھا کہا کریں. غالب برا نہ مان، جو برا کہے کوئی ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے. تو وہ بھی زمانہ لت گیا. لیکن معاشرے کی ان تبدیلیوں میں انتہائی گہری نگاہ رکھنے والے ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں اب جو ہو رہا ہے اس میں اپنے دین کو بچاؤ، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف بولنا چاہیے. معلوم نہیں کہاں جائے آپ. آج کل یہ سارے امتحانات تقریباً مکمل ہو گئے، کمپیوٹر، میڈیکل،
انجینئرنگ اور بچوں کے داخلے شروع ہیں، اور ایک ایک سیمیسٹر اور داخلہ اور فیسیں اور ایک ایک سال کی فیسیں 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ 8-8 لاکھ، جائے کہاں؟ اور کوئی ذرہ برابر فکر نہیں ارباب وسط و کشاد کو کہ اس نگری میں ہو کیا رہا۔ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن نے ٹاپ کیا، یہی تھا نا، محنت کرو محنت کرو، محنت کر کے وہ اچھے سے اچھے نمبر لے کے آئیں۔ اب آگے کیا کریں؟ پرائیویٹ سیکٹر نے تعلیم کو بالکل پیسے کے ساتھ جوڑ دیا، اور اچھے اچھے کالج بھی جہاں واقعی اچھی تعلیم دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر۔ گورنمنٹ میں تعلیم کا نظام اتنا ہی ناقص اور خراب ہے۔ کوئی مذہبی اور سیاسی رہنما ایسا نہیں ہے جو ان دو حالات سے خالی ہو، یا تو ان کا اپنا ادارہ اتنا اچھا ہے کہ اپنے بچوں کو وہیں پڑھا رہے، وہ کہتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں بیٹے، گھر میں تعلیم ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی ڈگری باہر سے کرا رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کی اولاد در اولاد کہاں پڑی؟ مسلم لیگ کے بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں، یہ تو خیر شروع سے ہی نواب ہیں 1906 سے۔ کوئی پشت ان کی ایسی نہیں گزری جو باہر سے پڑھ کے نہ آئے، اور پھر اس نے آ کر یہاں پر پیسے کو اپنا خدا نہ بنایا۔ کچھ ہو جائے، اقتدار اور پیسہ مسلم لیگ کے پاس رہنا چاہیے۔ ان کے بچے سرکاری محلات میں پیدا ہوئے، اور اب ان کے وہی بچے سرکاری محلات میں دفاتر میں وزیر اور سفیر بنے ہوئے۔ بچہ پیدا ہوا تو باپ وزیر اعلیٰ تھا، اب وہ بچہ خود باپ بن گیا ہے، اور اس کا باپ اب تک وزیر اعلیٰ اور وزیر ہی ہے۔ 30 سال گزر گئے نا، تو جس نسل نے دیکھا ہی نہیں کہ غربت کیا ہے اور تعلیم کیا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اور یہی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کے بعض اعزاء بھی امریکہ پڑھنے گئے، اور بہت سے، اور باقی رہ گئے جنہوں نے کہا کہ تعلیم میں
درس نظامی کافی ہے. انہوں نے اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو اس بنیاد پر سیاسی چالوں کے ذریعے بڑے عہدے دلوا دیے، بڑے بزنس کروا دیے. قیادت نے محلوں کے، گلیوں کے مسائل حل نہ کیے جہاں لوگ رہتے ہیں. دیہات کے اور عام نچلی سطح کے لوگوں کے مسائل بس وہ انسان کیڑوں کی طرح ہیں جو نسل در نسل بڑھتے جا رہے ہیں اور پستے جا رہے ہیں. یعنی اندازہ کرو مغربی پاکستان کی آبادی 1970 میں 3-3.5 کروڑ تھی اور اب یہاں پر 20-22 کروڑ ہے. جتنی تیزی سے انسان بڑھے اتنی تیزی سے اسباب اور وسائل کو استعمال نہیں کیا. مسلمانوں کے ہاں لیبیا میں، عراق میں، لیبیا تو ہم گئے نہیں مگر عالم اسلام کے یہ جتنے ممالک ہیں، یہ ادھر افریقہ کی حدود اور ایشیا میں، یہ تقریباً سب دیکھے. ایران، عراق، اردن، شام، مصر، یمن. عراق میں بڑا اچھا نظام تھا. ہر مہینے گورنمنٹ لوگوں کو چند ایک چیزیں بالکل مفت فراہم کرتی تھی. آٹا، چینی، چاول، گھی، زیتون کا تیل، کھجوریں. لیبیا میں بھی یہی. اب وہ برباد کر کے، بالکل تباہ حال کر کے، عراق کو تو خود ہم نے دیکھا بربادی سے پہلے بھی اور اس کے بعد. اب دنیا خوش ہے، سرمایہ داروں کی دنیا ہے نا. اور اس پہ صرف ایک جملہ معذرت کا کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی یا جان بوجھ کے تم ایسے کرتے؟ تباہی پھیر. انگریزوں نے یہاں سڑکیں بچھا دی، پٹرول لے آئے، گاڑیاں چلی، ہیلی کاپٹر آ گئے، سرجری آ گئی. حالی نے بڑی تعریف کی ہے اس کی، غالب نے بھی ایک جگہ بڑی تعریف کی. لیکن ہم کہتے ہیں اس کے عوض میں قیمت کیا لی؟ یہ سب کچھ دیا نا،
قیمت کیا وصول کی؟ قیمت یہ وصول کی کہ کروڑوں اور اربوں آدمی جو اس ایشیا اور بر صغیر میں بستے ہیں، ان سب کا خون نسل در نسل نچوڑ لی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، سڑکیں بچھا دیں اور ٹرینیں چل پڑیں اور ٹیلی فون آ گیا اور سائنس نے ترقی کر لی، اس کے عوض میں قیمت کیا دی؟ قیمت یہ دی کہ ٹیکس لگائے، قیمت یہ دی کہ لوٹ کر بر صغیر کو اپنے نظام کو درست کیا، قیمت یہ دی کہ یہاں نسل در نسل تباہی کی نظر کر کے، قیمت یہ وصول کی کہ دین اللہ ماشاء اللہ سارے کا سارا برباد کیا۔ اس قیمت کے عوض میں چیزیں ملی۔ قیمت یہ دی کہ وہ نظام تباہی کا دے کر گئے اور اس کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ نسلوں تک میں جوہر قابل باقی نہیں رہے، پیدا ہوتے ہیں اور اسی چکی میں پسنے کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ قیمت یہ دی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد توبہ کر لی کہ ہم جو لڑیں، اب آپ لڑیں گے نہیں تو اسلحہ کہاں استعمال ہوگا؟ اسلحے کے لیے پوری باقی دنیا پڑی ہوئی ہے، ان کو بیچو، لڑاؤ، تباہ کرو، اپنا اسلحہ بیچو اور اس قیمت کو اپنی اولادوں پہ، اپنے منصوبوں پہ لگاؤ۔ یہ اس کے عوض میں ہم گاڑیوں میں پھرتے ہیں، ٹیلی فون، سائنس کی ترقی، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بظاہر نظر نہیں آتا کہ اب یہ ختم ہو۔ ایسے اچھے اور اعلی اخلاقی سطح کے لوگ عام طور پہ مل جاتے تھے ہندوستان کے معاشرے میں، کیونکہ ہمارے معاشروں کی بنیاد اور تھی اور یورپ کی بنیاد اور۔ مرزا غالب نے لکھا ہے کہ 1857 کے بعد 150 روپے ملتے ہیں۔ اس وقت سے 150 بھی بہت ہوتے تھے۔ اور سب لوگوں پہ خرچ ہو جاتے تھے۔ اپنے متعلق لکھا ہے کہ روزانہ کھانے کے لیے گھر جاتا ہوں، 1 سیر گوشت کی یخنی، 3 پیسے کا دہی، کبھی کبھی 1 انڈے کی زردی، 1 پھلکا، بس یہ کھاتا ہوں۔ اور رات کو 5 روپے کی شراب، اور اس کے ساتھ ہلکے کے گلاب اور کبھی شیرہ۔ پہلے فرینچ نام سے آتی تھی اور اب پتہ نہیں 2-3 نام لکھے ہیں کہ اب اس نام کی بہت اچھی آتی۔
5 روپے کی کبھی کبھی گھر پہ بھی تیار یعنی دیسی ساخت کی بھی ہوتی ہے. پھر لکھا ہے ٹیکس جدا اور جو کمیٹی میں جمع کرانے پیسے ہوتے ہیں وہ جدا، اور جو شرعی طور پہ پیسہ دینا پڑتا ہے وہ جدا، اور بیوی جدا، بچے جدا، اپنی ذات جدا، اور ان سارے اخراجات کو کر کے کیا رہے. جب ہاتھ تنگ ہوا تو سوچا کمی کروں تو گوشت آدھا کر دیا. پھر تفصیل دیا کیا کیا تو 22 روپے کم ہوئے. اور جون کی فلاں تاریخ سے جولائی کی فلاں تاریخ تک کچھ نہیں پیا. تو سوال پیدا ہوا جب پئیں گے کچھ نہیں تو جئیں گے کیسے، اور جب جئیں گے نہیں تو کام کیسے ہوگا. تو نواب رامپور نے پیسے بھیجے، دیکھو یوں ہمیں پلاتے ہیں. اور جو 5 روپے شام کے رات کے منہا کیے تھے وہ پھر شروع ہو گئے. وزاداری کا یہ حال کہ بلائے گئے بادشاہ کی طرف سے، اور بادشاہ نے نہایت قیمتی کوٹ اور چیزیں عطا کی. تو جو نوکر اٹھا کر لائے تھے اب انہیں کچھ انعام بھی دینا تھا، تو انہیں بٹھایا، جو چیز تھی پیش کی، اور کچھ کپڑے نوکر کو دیے کہ بازار میں بیچاؤ. پیسے کہاں سے؟ بڑی زبردست چیزیں بازار میں بیچ کے پیسے لایا ایک آدھ، اور جا کر ان کو انعام میں دے دی. پردہ تھا گھر کا. 1857 کی جنگ آزادی نے جو تباہیاں مچائی تھیں، اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بچوں کو پتہ نہیں نا. تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے سوچنا کیا ہے، کیا ہوا کیا تھا اور کیا تھا. تو ایک نواب صاحب آئے، کہاں اپنے زمانے میں اتنے خوبصورت کپڑے اور یہ اور وہ، کہاں بیچارے ایک سادہ سے کپڑے کا کوئی کوٹ اوڑھ کے آئے. سردی تھی سخت. تو غالب نے اس کوٹ کی اتنی تعریف کی کہ اتنا اچھا سلا ہوا، اتنا اچھا کپڑا ہے، لیا کہاں سے؟ غالب لکھتے ہیں دل پہ چوٹ لگی کہ اتنا بڑا آدمی اور اتنا معمولی لباس، غربت کی وجہ سے. تو نواب صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا آپ کو اتنا پسند آیا ہے، آپ کی نظر پیش کرتا ہوں. تو کہا اچھا آپ ہمیں دے رہے ہیں؟ اتنی شدید سردی پڑ رہی ہے، پہن کے کیا جائیں گے؟ اور جو شاہی وہ پارچہ جات اور کپڑے ملے تھے اندر سے وہ اٹھا لائے اور انہیں اڑا دیا اور کہا یہ آپ پہنیے، یہ مجھے دے دیجیے. مدد کا ایک طریقہ تھا. لیکن یہ سب کچھ اس سرمایہ دارانہ نظام کی نظر ہو گیا. اور ایسا اندھا قانون ہے کہ دنیا کے جس شخص کو جس وقت چاہیں مار دیں، قتل کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا اندھا قانون.
یعنی دنیا کے جس شخص کو جب چاہیں مارا ہے. ناکام ہو جائیں الگ بات ہے. ڈرون حملے، لوگوں کی مخبریاں، ان کے فون، حد ہو گئی تماشے کی. اب کل یا پرسوں میڈیا میں آ رہا تھا کہ فلاں جو ویب سائٹ ہے اسے ڈاؤن لوڈ نہ کریں کہ آپ کے سارے جتنی بھی معلومات آپ کے اس میں ہیں کمپیوٹر یا اس میں، وہ سب کی سب منتقل ہو جائیں. کسی آدمی کی کوئی نجی زندگی گویا نہ رہی. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں. سندھ اسمبلی میں بھی قانون آیا، پاس بھی ہو گئے. یعنی پاکستان میں یہ قانون بنا کہ 18 سال سے کم عمر اگر کوئی اسلام قبول کرے گا تو یہ قابل تعزیر جرم ہے. بھلا بتاؤ کہ اس قانون کو اور اس کو جو تم نافذ کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے نقصانات کا تمہیں اندازہ نہیں کہ ہوگا کیا. اٹھارہ سال سے کم عمر کوئی اسلامی قبول نہیں کر سکتا. قابل تاثیر ہو گیا نا، قانون تو بن گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی اولاد اسلام قبول کرتی ہے تو قانونی طور پہ اسے تحفظ حاصل ہے کہ جا کر عدالت میں دعویٰ کر دے. کرے نہ کرے ایک الگ بات ہے، لیکن قانون نے اس کے ہاتھ میں یہ چیز دے دی. ہندو، سکھ، عیسائی، اب تک کبھی کبھی مسلمان ہوتے ہیں. اور بالکل سناٹا اور خاموشی، نہ سیاست میں وہ لوگ بولے ہیں جو مذہب کے دعوے دار ہیں. جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء ہے، خود نون لیگ کے بعض وزراء جو اسلام کے نام لیتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کرنے کیا چلے ہیں یہ اور ہو کیا رہا. دنیا کے کسی ملک میں آپ کہیں گے کہ تم نے مذہب کے خلاف یہ قانون بنایا، وہ کہے گا آپ کے یہاں بھی بنا ہوا ہے. 18 سال سے کم عمر آپ کے یہاں بھی اسلام قبول نہیں کر سکتے. عجیب تماشا. اور یہ جو اندر ہی اندر اسلامی قانون کو یہاں پہ بدل رہے ہیں، یہ ایک الگ ہے جس کی بہت سوں کو خبر نہیں. بہت سوں کو. اسمبلی میں قرارداد آتی ہے، یہ ان پڑھ جاہل یہ سب اسے پاس کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کون سا پڑھنا ہے. ہماری اسمبلی کی اکثریت ان پڑھ لوگوں کی، یعنی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جعلی ڈگری ہے، دوبارہ منتخب ہو کے آگے. ہماری ساری کی ساری سیاسی قیادت 99.50% تک یہ ان پڑھ لوگوں کی ہے، جنہوں نے برسا برس میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی نظریہ ان کا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نظریاتی لوگ ہوتے کیا.
یہ جمہوریت ہے، عوام ہی نہیں چنتے ہیں۔ ان عوام کو یہ پتہ ہے کہ مقدمہ ہو جائے تو شہر میں اچھا وکیل کون سا ہے اسے کرنا ہے، اور F8 میں رہنے والے آدمی کو یہ پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن اور فلاں جگہ 50 میل کے فاصلے پر ایک اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو جا کے دکھانا ہے۔ اور حتیٰ کہ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ پھل کہاں اچھے ملتے ہیں اور گوشت کہاں اچھا ملتا ہے، اسے صرف یہی بات نہیں پتہ پورے معاشرے میں کہ ووٹ کسے دینا ہے اور کون اہل ہے اس کا، یہ نہیں پتہ، باقی سب اسے پتہ ہے زندگی۔ یہ اس سیاسی قیادت کا حال ہے۔ شام کو اس میڈیا پہ بیٹھ جاؤ تو وہ لڑکے کا لفظ بھی کیا کہیں، یہ لونڈے جنہیں اردو بولنا تک نہیں آتی، یہ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا۔ اللہ کی شان! اور چیف آف آرمی سٹاف کے فرائض کیا ہیں؟ ذرا کوئی تہذیب ہو اور ذرا کوئی شرافت اور کوئی حیا باقی ہو معاشرے میں، تو یہ ابے تبے کے لونڈے اور یہ جو ہوٹلوں میں بیراگیری کریں اور جو چائے اور روٹی لانے کے قابل نہ ہوں، وہ میڈیا میں آئے بیٹھے اس پہ بحث کرتے ہیں۔ تف ہے اس میں۔ یہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم پڑھے کتنے ہو؟ تمہیں پتا کیا ہے کہ چیف کے تمہیں سپیلنگ تک تو آتے نہیں، اور تم چیف آف آرمی سٹاف پہ بیٹھ کے بحث کر رہے ہو شام کو؟ اللہ کی شان! اتنے ان پڑھ ہیں کہ اگر آپ ان سے کہیں انگلش کا ایک پیراگراف لکھتے نہیں لکھ سکتے۔ ان سے پوچھیں علامہ اقبال کی ایک نظم کوئی سنا دو، نہیں پڑھے ہی نہیں سرے سے۔ ان کی سندیں نکالو تو 3rd کلاس میں کہیں 3rd ڈویژن میں پاس ہوئے، بہت تیر مارا ہوگا تو BA کر لیا، کوئی پتہ نہیں کیسے کیا کیسے۔ اور حالت یہ آخر آدمی کسی ڈاکٹر کے گھر جاتا ہے تو کچھ نہیں تو 2-4 پتے گولیوں کے 2-4 بوتلیں تو پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، کوئی اسٹیتھوسکوپ نظر آ جاتی ہے، کوئی گاؤن نظر آ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں کوئی چیز تو ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ کسی ڈاکٹر کا گھر۔ کسی مولوی صاحب کے گھر جاؤ تو آخر قرآن پاک کا کوئی نسخہ، کوئی رحل، کوئی مصلی، کوئی چیز کچھ تو ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب کا گھر ہے۔ کسی دیہاتی کسان کے گھر جاؤ تو دودھ، دہی، گندم، مکئی، جوار، کوئی چیز، کوئی آٹا، کوئی چیز تو نظر آتی۔ یہ جتنے میڈیا والے ہیں ان کے گھروں میں جاؤ اور ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ کتاب چھوڑ صفحہ نام کی چیز نہ ملے، اور پوچھو آج کل مارکیٹ میں کیا لٹریچر چل رہا ہے، کیا کتابیں آ رہی ہیں، آپ کیا پڑھ رہے؟ کچھ نہیں۔ جو لوگ اپنے اپنے شعبے میں قوموں کی قیادت کرتے تھے، وہ اپنے شعبے کے اعتبار سے قابل اعتماد لوگ تھے۔ نائی بھی تھا نا، موچی بھی تھا،
تو لوگ جانتے تھے کہ یہ آدمی اس فن میں ماہر ہے. ہمارے ہاں ایک چنائی کرتا ہے مستری، بہت اچھی چنائی اس نے کی، بالکل دیوار چند دن پہلے ایک دیکھی تو ایک سوت کا فرق نہ نکلے. تو اس پچھلی عید پہ اس کا چھٹی کرنی ہے کتنے دن، تو معلوم ہوا پہلے بھی عید کے موقع پہ چھٹی کرتا ہے. تو اس مرتبہ ہم نے پوچھا کہ عید کے دن اتنی چھٹیاں کیا کرنی ہیں، یہاں آؤ گوشت لو، یہ تو کچھ نہیں بتایا. کسی نے پھر بتایا بعد میں کہ جناب وہ کہیں بھی ان 3 دنوں میں چلا جاتا ہے اور بکرے ذبح کرتا ہے، کھال اتارتا ہے. ہم نے سے بلا کے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، اتنے دن چھٹی کی اور معلوم ہوا کہ لوگوں کی قربانی اور یہ گوشت کیسے کاٹا ہوگا یہ. تو اس نے کہا جی جیسے لوگ ہیں ویسے ہی میں بھی کسائی ہوں. ان کا انہیں کون سی گوشت کھانے کی تمیز ہے جو مجھے کاٹنے کی تمیز ہو. کہیں بھی چلا جاتا ہوں، تھوڑے پیسے لیتا ہوں، قربانی اللہ کے لیے کر دی بس. کھال خراب ہو گئی تو کیا ہے، کون سا مجھ سے کسی نے پوچھنا ہے. عوام کا معیار. تو ہمارے ہاں قیادت جو عوام سے آتی ہے نا، یہ عجیب ایک چکر چل گیا ہے کہ قیادت عوام سے آئے، عوام جاہل ہوں، پھر جاہل قیادت عوام کی کوئی اصلاح نہ کرے. اور ایسے پروگرام اب میڈیا میں آتے ہیں کہ اگر کوئی طاقتور ہے اور اس کا ڈر ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑاتے، باقی کوئی نہیں ہے جس کا مذاق نہ اڑائے. کبھی ان پروگرامز میں چیف آف آرمی سٹاف کا مذاق نہیں اڑایا گیا. اس لیے کہ جوتے پڑیں گے نا. وزیر اعظم اور صدر کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جب مذاق نہ اڑاتے ہیں اور پھپتیاں نہ کستے ہیں، اور ایسے جیسے صدر وزیر اعظم ان کے ذاتی ملازم ہیں. وجہ یہ ہے کہ ادب، احترام اخلاقیات کا نہیں ہے، وہ صرف طاقت کے سامنے جھکنا ہے. ایک عرصہ تک الطاف حسین صاحب کا مذاق پتا تھا کہ MQM والے کیا حشر کریں گے، کبھی نہیں ہوا. وجہ وہی طاقت. اس لیے تھوڑے یا زیادہ، جلد یا بدیر، شعور کو بیدار کرنا چاہیے، عوامی شعور کو. جمعہ ہے، عید ہے، خطبے ہیں، افراد پر محنت کرنی چاہیے کہ یہ شعور پیدا ہو کہ یہ جو نظام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے.
اس میں تبدیلی آنی چاہیے. قیادت کی تبدیلی اصل نہیں، اصل تبدیلی عوامی سطح کی ہے. عوامی سطح اگر تبدیل ہو جائے اور لوگوں میں شعور زیادہ پھیلے، تعلیم، علم، سوچ، فکر یہ درست ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو قیادت آئے گی پھر وہ جا کر صحیح ہوگی. اور یہ بات کوئی ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی، یہ نسل در نسل کرنے کا کام. نواب شیفتہ نے لکھا ہے کہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا. یہ ریاستوں کے نواب تھے، یہ نہیں ہے کہ سارے ہی اچھے تھے، ان میں بھی ایسی بےہودہ لوگ بہت سے تھے، لیکن کوئی وضع، کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی چیز تھی. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے ایک نواب صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی ڈیوڑی میں 500 علماء پڑھتے تھے. کھانا پینا، کپڑا لتا، ضروریات زندگی سب کی سب نواب صاحب نے اپنے ذمہ لے رکھی تھیں. اور جب فصلیں آتی تھیں اور جب زمین سے باقی چیزیں آتی تھیں تو نواب صاحب سب سے پہلے ان لوگوں کا حصہ الگ کرتے تھے. اور فخر ہوتا تھا کہ کس نواب کے ہاں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں مفت. بلبن، تغلق، خلجی، ان سب کے ہاں فوج میں ایک مستقل، یعنی یہ سمجھ لیں پوری کور ایک ہوتی تھی، اس میں اس وقت کے سادات، علماء اور طلباء ہوتے تھے. کیا کام ہے؟ بس یہی کام ہے کہ فوج میں رہیں، سفر کریں اور دعا مانگتے رہیں اللہ سے. 400 میل کا سفر ہوتا تھا، خیمے لگتے تھے. فوج نے جہاں خیمے لگائے وہیں اس پلٹن نے بھی خیمے لگائے، علماء کی بھی وہی پڑھنا پڑھانا شروع ہو گئے. یہ اسلحہ لے کے چلتے تھے، وہ کتابیں لے کے چلتے تھے. ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ یہ پلٹن کون سی ہے، اس میں سادات ہیں، علماء ہیں، اور فوج علماء کو پال رہی ہے. اب ISI پالتی ہے کچھ کو. تو فوج میں وجہ یہ کہ بادشاہ خود پڑھا لکھا ہوتا ہے. بادشاہ کو تھا کہ علم کیا چیز ہے. یہ تغلق یہ صبح و فجر کی نماز کے بعد فلسفہ، منطق اور ہدایہ پڑھاتا تھا. ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں، تو جتنی کیبنٹ ڈویژن تھا، جتنے وزیر اعظم اور فلاں سارے ہدایہ پڑھتے تھے صبح صبح اٹھ کے. قانون تھا نا، قانون وہ خود پڑھاتا تھا. جیسے فرض کر لو کہ وزیر اعظم لا کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو اور روزانہ صبح اٹھے اور ایک پیریڈ لا کا پڑھائے کسی کالج یونیورسٹی میں اور باقی پھر کام کرے. تو اسے قانون کی بالادستی کا احساس بھی رہتا ہے، قانونی معاملات وہ خود جانتا ہے.
اہل علم وہ شعور اس کی بیداری میں کام آتے تھے. اب بھی آپ اگر کبھی یورپ امریکہ میں جائیں، واضح طور پر نظر آتا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب پڑھ رہے ہیں. ٹرین میں، بس میں، کتابیں. اب تو خیر لیپ ٹاپ اور یہ آ گئی، یہ تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے، مگر کتابیں، اخبارات اب بھی جاری. یہ عوامی شعور کی سطح ہے ایک، تو جتنا بیدار ہوگا اتنی پھر تبدیلی آتی ہے. وگرنہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری ساری کی ساری قیادت علم سے بہرحال صاف، پڑھتے نہیں، صرف دار و مدار عقل پہ ہے کہ عقل کے ذریعے اپنے شعبے اور محکمے کو چلانا ہے، اور عقل کی رہنمائی نفس کرتا ہے، عقل کی رہنمائی علم نہیں کرتا. ایک آدمی کے پاس منصوبہ آتا ہے کہ آپ نے منظوری دینی ہے کہ ہمیں اسلام آباد سے کراچی تک ایک روڈ نکالنا ہے، اور وہ اتنی ہائر اتھارٹی ہے کہ اس کے ایک دستخط سے یہ اربوں روپے خرچ ہوں گے. کیا چیز اس کی رہنمائی کرے گی؟ آپ خود سوچیں. یہ رہنمائی کرے گی کہ یار اس میں کس کس کی زمینیں آ رہی ہیں، اچھا فلانے جاگیردار کی بھی. اسے بلا کے سمجھایا جائے گا کہ جناب آپ کی زمینیں آ رہی ہیں، اور اگر آپ ہماری پارٹی جوائن کر لیں تو ہم آپ کی زمینوں سے گزر جائیں گے، نہیں تو اس کی زمینیں لے لیں گے. تو رہنمائی ہوئی نا. ایک صورت یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یار اس میں اپنی زمینیں کتنی آ رہی ہیں، اگر اس کو اس طرف سے گھمایا جائے تو بھائی جان کو بلاؤ ذرا کہیں سے، دونوں بھائی مل کے مشورہ کریں کہ اپنی زمینوں کا کیا ہوگا. ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سارے چہیتوں کو جمع کر لے اور کہے یہ جو کراچی والی روڈ ہے چکوال سے گزر کے جائے گی تو بتاؤ، اور وہ اسے کہے کہ سر اس کو ادھر نہیں ادھر 10 کلومیٹر کر دینا تو ہمارے بھی کچھ ووٹ بن جائیں گے. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو یہ سوچے گا کہ میری قوم کا پیسہ ضائع ہو جائے گا، کسی کی بھی زمین ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، یار سیدھی طرح راستہ دو. اور ایک اس سے بھی بلند و بالا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. اسلام آباد سے کراچی تک کا راؤٹ یہ مجھے اگر منظور کرنا ہے تو اللہ بھی پوچھے گا، کوئی اس میں ایسی قباحت تو نہیں ہے، غور کرو. تو کیبنٹ ڈویژن جان جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے، لہذا اگر اس کو کہا نا میری زمین آنی ہے تو اس نے پھر کسی اور جگہ مجھے بھیج دینا. سوچتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا. علم ہے، سروے ہے، 10 محکموں سے رپورٹ منگواتا ہے، پھر جا کر کہیں دستخط کرتا ہے. پھر وہ جو ایسے کرتا ہے تو شیر شاہ سوری کی طرح 500 سال ہو گئے اس کو، اب تک نام لیتے ہیں لوگ اس کا. تو حکمران کی رہنمائی کون کرے؟ اللہ کا خوف، علم، یہ دونوں چیزیں. اور اگر نہ خدا کا خوف رہے
اور نہ علم رہے تو پھر ہوگا کیا؟ سیاست سے بحث نہیں، لیکن ابھی ہمارے پرائم منسٹر ایک تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر وہ واقعی خدا سے اتنا لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب یہ تجزیہ اور لوگوں کا کام ہوگا جو سیاست میں ان کے قریب رہتے ہوں گے کہ خدا خوفی ہے یا نہیں، لیکن اگر حکمران اللہ سے ڈرنے لگے، آج کل بارشیں نہیں ہو رہی، قرطبہ میں بارشیں نہیں ہوئیں اور قحط پڑ گیا، جانور مرنے لگے، انسان تنگ ہو گئے، تو یہ جب الحمرا بنا ہے تو اس تقریب میں قاضی منظر کو بھی بلایا گیا، تو الحمرا پہ لاکھوں کروڑوں خرچ ہوئے تھے۔ تو الحمرا کی تقریب افتتاح میں بادشاہ نے پوچھ لیا کہ کیسا بنا ہے، تو انہوں نے کہا وہ فرعون کا اور نمرود اور ان لوگوں کا سنتے تھے، آج آپ کو دیکھ لیا۔ اتنا پیسہ، کسی نے کہا سلطان سے کہ اسے ہٹا دیں، قاضی منظر کو، اس نے بڑی توہین کیا۔ اس نے کہا نہیں، ان جیسے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ہمیں ٹھیک رکھتے ہیں، یہ نہ ہو تو ہم تو واقعی فرعون بن جائیں۔ قحط پڑ گیا تو بادشاہ نے شہزادوں کو بھیجا اور کہا آج جمعہ ہے، قاضی صاحب سے کہنا بارش کے لیے دعا کروائیں، میں خود بھی آ رہا ہوں۔ شہزادے پہنچے، قاضی منظر نے کہا کہ میں ضرور دعا مانگوں گا، لیکن یہ بتاؤ تمہارا باپ کیا کر رہا تھا، خود وہ کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سچ بتائیں، ہم نے اپنے والد کو دیکھا آپ کے متعلق، انہوں نے کہا، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور ان کا پیشانی سجدے میں تھی اور وہ رو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ میری وجہ سے میری رعایا کو عذاب نہ دے، میرے جو بھی کام ہیں میں معافی مانگتا ہوں، لیکن ان حرکتوں کی وجہ سے بارش نہ روک، لوگ تنگ۔ تو انہوں نے کہا پھر جاؤ اپنے باپ کو کہو کہ ضرور بارش ہوگی، کہ زمین کے حکمران جب اللہ کے سامنے اپنے سر مٹی میں ملا دیں پیشانیاں اور رو دیں تو اللہ اپنی رحمت کو نہیں روکتا، ان سے کہو ضرور بارش ہوگی۔ تو جمعے کے بعد ہی بارش ہونے لگی۔ انہوں نے کہا یہ اثر ہوتا ہے جب زمین والے جھک جاتے ہیں تو آسمان والا رحم کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں علم کی مرہون منت ہیں۔ تو عوام میں علم کو پھیلانا، شعور کی بیداری، اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس، پانی نہیں آ رہا، محلہ تنگ ہے، میونسپل کمیٹی کی شکایتیں ہیں، بہت سی چیزیں، چونکہ شعور بیدار نہیں نا، تو محلے میں فرض کر لیجئے کہ 100 گھر ہے، کوئی ایک آدمی نہیں ہے جو 100 گھروں میں جائے، حتیٰ کہ امام مسجد کہے کہ ہم اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، آپ سب لوگ 1000 روپیہ دیں، اور یہ ہمیں 1,50,000 2 لاکھ بورنگ کرنی ہے، اپنا مسئلہ حل کرنا ہے، اور جو پیسے بچ گئے آپ میں برابر تقسیم میں واپس کر دوں گا، اور نہ بچے تو آپ اور دیں گے۔
کہ ہم اپنا مسئلہ حل کریں اور صحیح معنی میں سمجھائے تو کتنے ہی ہیں جو سمجھ جائیں گے، کام ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں حکومت کرے، حکومت کو کیا پڑی بھی، حکومت کیوں کرے؟ اور بچہ جانتا ہے کہ حکومت نہیں کرے گی، اور وہ کریں گے تو الیکشن کے قریب، اور وہ بھی آدھا کام کریں گے، پائپ پھینک دیے، لوگوں نے اگر ووٹ دے دیے، کامیابی ہوئی تو پھر اگلے 5 سالے میں وہ دیکھیں گے ابھی پائپ کیسے گاڑنے، اور نہ ہوئی تو اگلے دن اٹھوا بھی لیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نمائندوں کی یہی حالت ہے، لیکن شعور اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ اب تہذیبوں کا ارتقاء دیکھیں کیسے ہوتا ہے۔ آج سے کوئی 40 برس پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی لائبریریاں ہوتی تھیں، ابن صفی کے ناول، جاسوسی ناول، کہانیاں، اور وہ لوگ یاد اب پڑتا ہے کہ عام طور پہ ہندوستانی ہوتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں کتب خانے ہوتے تھے، اور وہ کرائے پہ دیتا تھا کتابیں، 5 پیسے 10 پیسے۔ ناول لے لو، نسیم حجازی کے ناول، یہ آج سے 40-50 سال پہلے کا ذکر ہے۔ پھر بچے جلدی جلدی کتاب پڑھ کے ختم کر کے کہ جرمانہ نہ پڑ جائے۔ یہ ہندوستانی اکثر ہم نے تو دیکھی ہندوستانی، باقی اور کسی نے دیکھی ہوں تو الگ بات ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندوستان سے اس وقت جو لوگ آئے تھے کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے تھے، کتاب کا چرچا ہوتا تھا، تذکرہ ہوتا تھا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ مولوی کی یہاں کتاب نہیں ملتی ہے نا، اب مولوی کی یہاں کتاب نہیں نظر آتی، کیا کرتے ہوں گے؟ تہذیبوں کا ارتقاء یوں ہوتا ہے۔ اب انٹرنیٹ اور یہ چیزیں اب آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، کہ اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لے، پڑھ لے۔ یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے جس کے اپنے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ یہ آئندہ زمانہ تہذیب ثابت کرے گا، لیکن وہ ذہنی تربیت، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لائبریریز تو اب ختم ہو گئیں، اب جو اگلی نسل آئی ہے کیا اس لیے ختم ہو گئیں کہ وہ سارے بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں؟ یا تو متبادل یہ ہوتا نا کہ کتابیں نہیں تھی لہذا پڑھنے لگے انٹرنیٹ پہ جا کے۔ افسوس یہ ہوا کہ وہ پڑھنے والے اب بھی پڑھتے ہیں، مگر اور جو نسل ہے وہ دیکھتی ہے۔ وہ نظر سے پڑھنے کی بجائے دیکھنے کا کام زیادہ کرتی ہے۔ یوں ارتقاء ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، یقین آئے یا نہ آئے، امریکہ میں کئی گھروں میں ہم نے دیکھا وہ جو پرانے گراموفون ہوتے تھے نا، بڑے بڑے توے، وہ پڑے ہوئے۔ تو بعض گوروں سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہم اس سے کام لیتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر دیکھے،
ہمارے ہاں تو کوئی نئی چیز آئی اور قوم نے جمپ کیا. اب ٹیپ ریکارڈر کم ہی ملتے ہیں. اب تو سی ڈیز کا بھی مسئلہ کم ہو گیا نا, آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ ان ممالک میں جائیں تو کہتے ہیں ایک چیز موجود ہے, اس سے میں کام کر رہا ہوں, کیا ضرورت ہے مجھے آخر لیپ ٹاپ لینے کی؟ لیپ ٹاپ میں کتنی ونڈوز ہیں؟ وہ کہتا ہے اتنی ونڈوز سے میرا کام چلتا ہے, کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے؟ بہت سی چیزیں اور بہت سے لوگ جو اپنی زندگی کو ضروریات تک محدود رکھ کر باقی سب اللہ کا ہے یہ کرتے ہیں کہ ضروریات زندگی, اور یہی دین ہے کہ ضروریات زندگی کے علاوہ جو کچھ ہے قل العفو, کہ یہ دوسروں کا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت مسند احمد وغیرہ میں آتی ہے, انہوں نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ باقی جو چیزیں بھی ہوتی تھی نا, اسے دوسروں کی چیز سمجھتے تھے, اپنی نہیں سمجھتے تھے. علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ کہا کہ اس آیت کی تفسیر دیکھو, قل العفو یسألونک ماذا ینفقون, پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. تو ماذا بعض مفسرین کے نزدیک یہاں کتنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ کتنا خرچ کریں, کیا خرچ کریں, تو یہ بتاتا ہے کہ چیز کیا ہو, اور کتنا خرچ کریں وہ اس کی کوانٹٹی بتاتا ہے. مفسرین کہتے ہیں حقیقت میں کوانٹٹی ہی مراد ہے کہ کتنا خرچ کریں. اللہ نے کہا قل العفو, ان سے کہہ دے جو تمہاری ضروریات زندگی سے زائد ہے دوسروں کو دے دے. یہ وہ چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پاس سواری کی زیادہ چیزیں ہیں تو تم کوئی چیز اپنے ہمسایوں کو دے دو, اور تمہارا ایک کھجور کے درخت سے گزارا ہو جاتا ہے تو دوسرا کھجور کا درخت باغ کا اپنے ہمسائے کو دے دو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ کرتے بھی تھے. اسی لیے تو گھر میں کھانا پورا ہے تو کہتے تھے اب کہیں سے آ گیا تو دوسرے کو دے دو, ہم نے کیا کرنا ہے. یہ سب تعلقات اور رواداری تھی. رجب علی بیگ تھے, رجب علی بیگ سرور, فسانہ عجائب ایک کتاب انہوں نے لکھی. غالب سے ملنے چلے گئے. غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے. فرماتے ہیں غالب سے انہوں نے پوچھا کہ آج کل اردو زبان میں کیا کتاب پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا 4 درویش. انہوں نے کہا کہ فسانہ عجائب کیسی ہے. تو غالب ناراض ہوئے اور کیا کیا تک بندی کی ہے, بٹیار خانہ, بٹیاریوں کی زبان. مجلس ختم ہوئی, وہ چلے گئے. تو کسی نے کہا حضور یہ رجب علی بیگ تھے, صاحب نے خود وہی کتاب لکھی ہے فسانہ عجائب. اوفو, گھڑوں پانی پڑ گیا کہ اب کیا کریں. تو گئے غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا ظالموں نے بالکل مجھے خبر ہی نہیں دی کہ یہ ملنے آ رہے ہیں اور اپنی کتاب کے متعلق پوچھ رہے ہیں, اور میں نے تو یہ جملہ کہہ دیا. اوہو حضرت کیسی دل آزاری کی, اس کی تلافی کے لیے میرے ساتھ چلیے.
یہ شاید غالب کے انتقال پہ انہوں نے لکھا تھا یا پہلے لکھا، بہرحال تاریخ دیکھنی چاہیے۔ اب اس فکرے میں شاید بھی اڑا دو اور آگے کا جملہ بھی اڑا دو کہ تاریخ دیکھنی چاہیے، اتنا لے لو کہ غالب کے انتقال کے بعد لکھا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر سے جا کے ملاؤ تو یہ بات شاید بھی ختم ہو گیا اور تاریخ دیکھنا بھی ختم ہو گیا، اور یہ بات اگر غلط نکلے کہ غالب سے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، حالانکہ نہیں ہوا تھا، بعد میں ہوا، تو پھر ہم جھوٹے گردانے جائیں۔ تو شاید انہوں نے نہیں، غالب کے انتقال کے بعد ہی لکھا، غالب پہ مضمون لکھا، تو اس میں فرمایا کہ میرے پاس آئے اور کہا وہ حضرت بہت غلطی ہو گئی، ظالموں نے بتایا ہی نہیں کہ خود مصنف تھے۔ تو غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شام کو میں نے کہا چلیے جب آپ کا جی چاہے، گھر گئے، گھر جا کر بیٹھے، ان کے بڑے خوش ہوئے کہ غالب ملنے آئے۔ تو انہوں نے، غالب نے کہا کہ وہ آپ نے کل ایک کتاب کے بارے میں ہماری رائے پوچھی تھی، فسانہ عجائب کے متعلق، تو ہم نے اس وقت تو کچھ کہہ دیا تھا، پھر رات کو اسے غور سے جا کے دیکھا، سبحان اللہ کیا فصیح و بلیغ ہے اور کیا جملے ہیں، اور پھر اس کے جملے پڑھ کے سنائے کہ دیکھیے اس جملے میں کیسی غضب، اس جملے میں کیسی غضب کی بات، کیا کہیں، بہت دل خوش ہوا۔ اور کل کچھ وقت ہوگا، اور کہا حضور جو فرمائے تو کھانا ہمارے ساتھ کھائیے، دعوت ان کی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو غالب نے ہماری دعوت کی۔ یہ تعلقات کی نوعیت تھی۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اور مولانا فضل خیر آبادی کا بڑا جھگڑا چلا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ اللہ اگر چاہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک لمحے میں کروڑوں پیدا کر ڈالے، تو اللہ کی قدرت اور ہے اور مشیت اور ہے۔ اب یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو اس پہ قدرت ہی نہیں ہے؟ اب زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے گا نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چاہ ہی نہیں سکتا۔ اس مشیت اور قدرت پہ مولانا اسماعیل شہید اور فضل خیر آبادی مرحوم دونوں کی لمبی بحث ہوئی۔ 1821 میں گئے ہیں حضرت حج کرنے کے لیے شاید، یا 22 میں، 24 میں واپسی ہو گئی۔ یہ بحث جو چھڑ گئی ہے تو مرزا غالب سے جا کر فضل خیر آبادی نے کہا کہ آپ میرے لیے مثنوی لکھیے اور مولانا اسماعیل کی مخالفت کیجیے۔ انہوں نے کہا مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ میں مخالفت کیسے کروں؟ یہ کہو کہ اللہ کی قدرت میں ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیدا کر سکے، اللہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو غلط بات ہے۔ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ پہ کیا پابندی اور مجبوری؟ پھر انہوں نے مثنوی لکھی، فضل خیر آبادی پڑھی، ناراض ہوئے بہت، کہا میرے مطلب کی نہیں لکھی۔ فضل خیر آبادی، غالب، مومن ایسے بیٹھ کے شطرنج کھیلتے تھے اور 7 طالب علم بیٹھے ہوتے تھے، مولانا اسماعیل شہید انہیں پڑھاتے بھی جاتے تھے، اچھا یہ ہے، آگے پڑھو آگے پڑھو، اور ساتھ شطرنج بھی چل رہی، غالب حقہ بھی پی رہے ہیں، ساتھ ساتھ شعر بھی چل رہے ہیں، اور یہ بھی۔ تو مرزا غالب نے اس مثنوی کے آخر پہ فضل خیر آبادی مرحوم کا دل رکھنے کو 2 شعر 4 بڑھا دیے، لیکن بات پھر بھی سچی ہی کی۔ اس وقت جب یہ بحث دلی میں ہو رہی تھی اور حضرت چلے گئے حج پہ اور یہ سارے غالب کے پیچھے پڑے، غالب 24-25 سال کے تھے۔
عمر دیکھو اور علمی مسائل اور شاعری اور اس پہ دسترس دیکھو، ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے، اور ایک آدھ نہیں تھے۔ دلی میں شام کو سال ہا سال فرض سمجھتے تھے کہ فلاں مجلس میں جانا ہے۔ غالب کی مجلس الگ ہے، شام کو لوگ ان کے ہاں الگ جمع ہو رہے ہیں، مومن کے ہاں الگ ہو رہے ہیں، حکیم صاحبان کا محلہ ہے اس میں الگ ہیں۔ اتنی مجلسیں تھیں کہ کسی ایک مجلس میں کوئی چلا جاتا تھا اور سبحان اللہ رات گئے تک علم، شاعری، فلسفہ، دنیا، سیاست، تعلیم، تاریخ، دنیا جہان کی باتیں ہوتی۔ یہ مدینہ منورہ میں بھی ہوتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک اموی آ گیا تھا، تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کچھ کہہ دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ایک تھے، انہوں نے کہا واللہ مجلس کا لطف ختم ہو گیا، ایسے بےہودہ اوباش لوگ اب آنے لگے، یعنی اسے بولنے کی بھی تمیز نہیں تھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا دمشق سے کہ مدینہ میں اب بھی وہ مجلس ہوتی ہے، تو کسی نے لکھا کہ حضرت اس وجہ سے ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی سلطنت سے زیادہ وہ جو مجلس ہے وہ اچھی لگتی ہے جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی اقدار تھی۔ اب اس کی جگہ میڈیا آ گیا۔ تو اس پرورش سے جو لوگ آگے آئیں گے اور جو قیادت اس سے آگے آئے گی، پھر اللہ ہی حافظ۔ لیکن کام کرنا چاہیے، لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ تمہاری قیادت جاہل لوگ کر رہے ہیں، ان کے عقل کو رہنمائی دینے والی چیز ان کا نفس ہے، علم نہیں۔ نفس میں کیا ہے؟ اگر کوئی خدا کا خوف ہے تو چلو پھر بھی نقصان تھوڑا کر لے گا، اگر وہ دولت کی محبت ہے تو وہ اس کو کہیں اور لے جائے گی، اور اگر اس میں وزیر اعظم بننے کی چاہت اور عہدے کی طلب ہے تو پھر تم سب کو جہنم میں ڈال کے وہ عہدہ لے سکتا ہے۔ یوں تمہارے ساتھ کھیلتے ہیں، خون نچوڑتے ہیں اور اپنی قیادت کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ یہ شعور بیدار جب ہوتا ہے پھر لوگ سمجھتے ہیں کون اہل ہے کون نااہل ہے، ہماری قربانی، ہماری دولت، محنت، عمریں، ان کو تباہ کر کے وہ دے کیا رہا ہے؟ یا تو ان قربانیوں سے آئندہ آنے والی نسلوں کا مستقبل سنور رہا ہے نا۔ آدمی کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، جب پتا ہو کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی خزانہ بادشاہ سلامت کا بھرے گا، تو وہ قول غالب کہ انہوں نے کسی کی کتاب پہ تقریر دی کہ مرزا مہدی مجروح کو شاید لکھا تھا، ان کی کتاب تو غالب نے لکھا کہ انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ نے کوئی تعریف نہیں کی کتاب کی، تو ان کا واللہ جتنے میں نے جملے لکھے ہیں تم جانتے ہو اس سے زیادہ جملے میں نے کسی کے لیے نہیں لکھے، ایک آدھ جملے کا اور اضافہ کرتا ہوں، آخر میں لکھا بھئی اس سے زیادہ بھٹائی ہم سے نہیں ہوتی۔ بھٹائی کا مطلب کہ ہم اس سے زیادہ بھٹاری یا بھٹیارن نہیں بن سکتے۔ بھٹیارنیں ہوتی تھی نا سرائے میں، لوگ جاتے تھے رات گزارنے، سفر میں چلے گئے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے،
ہوٹلوں کی گویا ابتدائی صورت برصغیر میں یہی تھی، سرائے ہوتی تھی، سرائے میں جا کر ٹھہر جاتے تھے، نام پتہ لکھ لیا جاتا تھا، جتنے دن رہے کھانا الگ، رات کا قیام الگ، وغیرہ وغیرہ، اس کے پیسے لے لیتے تھے۔ غالب نے اپنے کلکتہ کے سفر میں بھٹیارنوں کا ذکر کیا ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے، شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ خاندان میں سے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں اپنی زمینوں کا لگان وصول کرنے کے لیے جا رہا تھا، پہلے میرے بھائی جاتے تھے، پھر میری باری آئی، میں جانے لگا، تو ایک سرائے میں رکا، تو میں نے جب بتایا میں ان کے خاندان سے ہوں، تو وہ بھٹیارن جو تھی مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کر دیا سامان رات ٹھہرنے۔ اگلے دن کسی نے ایسی جھوٹ بولا، اس نے کہا یہ شاہ صاحب کے خاندان میں سے نہیں ہے۔ جب حساب چکانے کا وقت آیا تو اس نے کہا مولوی صاحب جھوٹ بولا، تم حضرت کے خاندان سے کب سے ہو؟ اور میں تو رات تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم حضرت کے خاندان سے نہیں ہو، پھر میں رات بھر جاگتی رہی اور میں پہرا دیتی رہی۔ وہ تو خیر ہمارا معمول ہے، رات کو جگتے ہی ہیں، لیکن آخری پہر میں دیکھتی رہی، خاص طور پہ تم نے تہجد نہیں پڑھی۔ شاہ صاحب کے خاندان سے جتنے لوگ آتے رہے ہمیشہ رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، تم جب صبح تک سوئے رہے تو میں سمجھ گئی کہ میرا اندازہ درست ہے، تم حضرت کے خاندان سے نہیں۔ تو غالب نے لکھا بھی اس سے زیادہ بھٹئی میں نہیں کر سکتا۔ صاحب کہاں فیڈرل کاستروں سے بات شروع ہوئی تھی، کہاں پہنچی؟ کھانا کھا